حدیث نمبر ہے 416۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد واپس جاتے تو اپنی قوم کی امامت کرواتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھنے لگے عشاء کی نماز میں۔ ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا تو اس سے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوا۔ یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، معاذ سے 3 مرتبہ فرمایا فتان فتان، یہ فتنے میں ڈالنے والا، یا پھر یہ فرمایا فاتن فاتن یعنی فتنہ پرداز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو اوساط مفصل کی 2 صورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے کہ امامت اگر کروائیں تو اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول میں اب نماز نہیں پڑھ سکتا جماعت کے ساتھ، کیونکہ ہمارا امام جو ہے وہ اتنی طویل امامت کرواتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تنبیہ فرمائی تھی کہ پیچھے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو مختصر نماز، اتنی بھی مختصر نہیں کہ قل هو اللہ اور سورہ اخلاص وہ جو ہے سورۃ الکوثر پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ جو ہے اوساط مفصل کی صورتیں پڑھیں۔ اوساط مفصل کون سی ہیں؟ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو سورہ حجرات سے لے کے قرآن کے آخر تک سورۃ ناس تک ہیں، یہ مفصل صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان میں طوال مفصل ہیں، یعنی لمبی صورتیں جو ہیں وہ سورۃ بروج تک جاتی ہیں، حجرات سے بروج تک طوال مفصل ہیں، پھر اوساط مفصل ہیں، پھر آخر میں قصار مفصل ہیں، یعنی سب سے لمبی مفصل صورتیں، پھر درمیانی صورتیں۔ آپ نے درمیانی صورتیں پڑھنے کا حکم دیا عشاء کی نماز میں، یعنی کہ زیادہ لمبی صورتیں نہ پڑھی جائیں کہ جن سے مقتدی جو ہیں وہ اکتا جائیں یا تھک جائیں، کیونکہ رات کی نماز ہوتی ہے، ہر کسی کو آرام کرنا ہوتا ہے، اپنے گھر کے کام کاج، اپنے باہر کے کام کاج کر کے وہ شخص نماز میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے مناسب نماز پڑھائی جائے۔ جہاں پہ مقتدیوں کے لیے شریعت نے احکامات اور ہدایات اور اصول بتائے ہیں، وہیں پہ امام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت نے اصول متعین فرمائے ہیں کہ وہ اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے جس سے مقتدیوں کو تکلیف پہنچے۔